میرے ایک اچھے کلیگ ایک سرکاری ادارے میں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں۔ ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک گھر اور 3 دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ اپنے ایک بچے اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی کالونی میں اپنی ذاتی گھر میں رہائش پذیر ہے۔ ان کی بیوی شوقیہ کسی کالج میں پڑھاتی تھی۔ 25,000 کے قریب اس کی تنخواہ بھی تھی۔ نہایت خدا ترس آدمی، فلاحی کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی بیوی کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ کئی سالوں سے اپنے رشتہ داروں میں سے 2 بیوہ بوڑھی خواتین اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ اس بات پر اس کی بیوی نے لڑائی شروع کر دی کہ مجھے بتائے بغیر تم اتنے پیسے ان پر کیوں لٹا رہے ہو۔ شوہر نے اسے سمجھایا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ آپ لوگوں کی بھی تمام جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی کافی بچ جاتا ہے۔ اس میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر اپنے ہی رشتہ داروں میں خرچ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بیوی اسی بات پر اڑی رہی کہ اپنا پیسہ رشتہ داروں پر لوٹانا بند کر دو۔ بات اتنی بڑی کہ بیوی نے اس بات پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کی بیوی کے ایک بھائی سے میری کافی اچھی سلام دعا ہے۔ اس نے مجھے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے ایک اور دوست کو ساتھ لیا، اس کے بھائی سے ملے۔ اس نے کہا میں خود بھی سمجھا چکا ہوں، میری بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ کرتا ہوں کہ امی ابو کی موجودگی میں بہن سے ہم سب مل کر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم سب ان کے گھر جا کے ملے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں اس کے 3 بھائی اور درجن بھر بچوں اور والدین کے ساتھ وہ رہائش پذیر تھے۔ لڑکی سے ہم نے پوچھا کہ شوہر سے کیا شکایت ہے اور اس کے ازالے کی کوئی صورت ممکن ہے۔ کہنے لگی وہ ساری اپنی آمدن اپنے رشتہ داروں پہ لوٹا دیتا ہے، مجھے یہی شکایت ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا؟ کہنے لگی کہ رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست نے پوچھا کیا آپ کو پیسے کی تنگی دیتا ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں، پیسے کی تنگی بھی نہیں دیتا۔ کہتی ہے کہ میں کسی چیز کے لیے کہوں اور وہ فی الفور پورا بھی کر دیتا ہے۔ کہنے لگی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے کہے بغیر میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے بعض اوقات ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے، مجھے کبھی کہنا ہی نہیں پڑا۔ شاپنگ بھی بہت ساری کرواتا ہے۔ ہم نے کہا پھر جو بچ جائے تو اس پر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ خرچ کرے جہاں بھی خرچ کرے۔ کہنے لگی ایسے کیسے، میں اسے رشتہ داروں پہ لوٹانے دو۔ میں نے پوچھا کہ اچھا آپ کی تنخواہ ہے، کیا آپ اسے دے دیتی ہو یا اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہو؟ ایک دم اونچی آواز میں بولی کہ وہ تو میری کمائی ہے، میں تو اپنی مرضی سے ہی خرچ کروں گی۔ اس کے بعد ہم نے اسے کافی سمجھا کہ آپ کی جائز ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ شوہر کا فرض ہے، لیکن اس کی ساری کمائی پر آپ کا حق نہیں۔ اس کو بھی پورا استحقاق ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں اور اپنے دوسرے رشتہ داروں پر، غریبوں پر جیسے چاہے خرچ کرے، لیکن اس کا بس اسی بات ہے نا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جسے اپنی تنخواہ دوسرے رشتہ داروں پر لوٹانے کا شوق ہو۔ اس میں اس کی والدہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب کسی بھی طرح بات نہ بنی تو ہم نے اسے اٹھتے ہوئے کہا کہ خلا لینے کی صورت میں ان تمام ساری مراعات سے آپ محروم ہو جاؤ گی جو ابھی تمہیں حاصل ہیں۔ والدین کا گھر بھی چھوٹا ہے، تمہارے لیے یہاں رہنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ علیحدگی کے بعد اپنے قریبی بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کا کہنا بس یہی تھا کہ میں خود کماتی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ہم نے اپنے کلیگ کو بھی کہا کہ فی الحال ان کا کوئی اور انتظام کر لو، ہم جن رشتہ داروں کی آپ خدمت کرتے ہیں ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں، آپ گھر بچا لو۔
لیکن اس کا کہنا یہی تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اپنی آمدن پر بھی کیا اپنا حق نہیں رکھتا؟ یہ تو ایسے سمجھتی ہے کہ میں شوہر نہیں بلکہ اس کا غلام ہوں، کہ جو کماؤں اس کے ہاتھ میں لا کر دھر دوں اور پھر وہ جیسے کہے ویسے خرچ کروں۔ وہ اپنے کئی پارٹیز پر لاکھوں اڑا دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی کفالت کروں تو طوفان آ جائے۔ میری کوئی بھی غلطی ہے تو بتائیں، لیکن غلط بات اس کی میں ہرگز نہیں مان سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے بسیار کوشش کی اور لوگوں نے بھی کوشش کی، عدالت نے بھی مصالحت کی پوری کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ بالآخر خلا کی صورت میں یہی انجام ہوا کہ جدائی ہو گئی۔ بچے کا خرچ باپ دیتا رہا، کچھ دن والدین کے گھر میں رہی۔ وہاں بھابھیوں نے نوکرانیوں جیسا جس وقت سلوک کیا تو قریب ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ لاکھوں والے ٹھاٹ باٹ وہ 25,000 میں کہاں پورے ہونے تھے۔ ہمارے کلیگ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اس کا گھر پھر سے بس گیا۔ جبکہ اس عورت کی حالت دیکھتا ہوں تو آج بھی مجھے ترس آتا ہے کہ خود بھی رول گئی اور اپنے بچے کو بھی رول دیا۔ کچھ عرصے بعد باپ بچے کو اپنے پاس لے بھی آئے، تب بھی ویسے حالات تو نہیں ہو سکتے نا جیسے اپنی ماں کے اس گھر میں ہونے سے اس بچے کو ملنے تھے۔ چند سال قبل تک معزز سامعین و ناظرین ہمارے معاشرے میں طلاق کو انتہائی معیوب چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے کچھ عرصے میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تعلیم و روزگار کی وجہ سے عورتوں میں خود اعتمادی کے نام پر پیدا ہونے والا غرور بھی ہے۔ عدالتوں میں خلا کے کیس دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیس کیے ہوئے، اور اس میں زیادہ تر انا اور غرور کا پورا دخل ہے۔ رہی صحیح کسر میڈیا پر چلنے والے ڈراموں نے پوری کر دی۔ اس معاشرے میں اکیلے مرد کے لیے رہنا ایک عذاب ہے۔ عورت تو پھر عورت ہے۔ خدا را میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اپنے گھروں کو خراب نہ کیجیے بلکہ حسن سلوک کے ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کی بجا آوری کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔